گھر ہے، اللہ کے جلووں کا مرکز ہے، تجلیات کا مظہر ہے۔ میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے، بیت اللہ، خانہ کعبہ، حرم، بہت سے نام ہیں۔ یہ اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے لیے زمین پر یہ مقام بنا دیا۔ ہمیں سب کو توجہ کا مرکز مل گیا، اس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کعبۃ اللہ بڑی شان والا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ کعبہ کہتے ہی عزت والے گھر کو ہے۔ یہ حدیث کئی مرتبہ سنائی ہے، پھر سنانی ہے، آپ سب نے بڑی توجہ سے سننی ہے، اور وہ یہ، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا غلاف تھامتے ہیں اور فرماتے ہیں، کعبے تو مجھ کو بہت پیارا ہے، تو مجھ کو بہت پیارا ہے۔ اللہ تعالی کے نزدیک تیری بہت عزت ہے، تیری بہت اونچی کعبہ پتھر لگے ہوئے، اگر غلاف چڑھا ہے تو وہ داغا بھی بازار سے، مگر نسبت کعبے سے ہو گئی تو وہ پتھر بھی محترم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ سوچنے کا زاویہ دے رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے ہاں تیری بہت عزت، مگر اے کعبے مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، بندہ مومن کی عزت و حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے۔ بندہ مومن کی عزت و حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے اونچی۔ کعبے کے لیے ان سے بہت سنو گے کہ کعبے کا خیال رکھو، کعبے کی تعظیم کرو، بہت اچھی بات ہے، مگر ان سے کبھی نہیں سنو گے کہ نبی کی تعظیم کرو۔ حضور تو فرما رہے بندہ مومن، اور جس کا کلمہ پڑھ کے کوئی بندہ مومن بنتا ہے، جب اس کی عزت کعبے سے زیادہ تو میرے نبی کی عزت کتنی ہو۔ میرا نبی کعبے کا بھی کعبہ، کعبے کا بھی، سب کا منہ کعبے کی طرف، کعبے کا منہ مصطفیٰ کی طرف۔ یاد رکھنا، یہ تعظیم کرنے والے دلوں سے متقی ہیں یا ان کی باتیں ہیں، دوسروں کی باتیں نہیں۔ قربانی کے جانوروں کے حوالے سے مسائل قربانی کے موقع پر بھی سناتا رہتا ہوں، یہاں آج تعظیم، تقوی اور نفع کی دو چار باتیں آپ تک پہنچائی ہیں، زیادہ نہیں، خلاصہ کر دوں اور پھر آج کی گفتگو ختم۔ وہ یہ کہ جو لوگ اللہ کے نشانوں، اللہ کی نشانیوں، اللہ کے پیاروں کی، اللہ کے پیاروں سے نسبت رکھنے والوں کی تعظیم کرتے ہیں، یہ دلوں کے تقوی سے ہے، یعنی وہ دل سے متقی ہیں۔ اور تعظیم کتنی ضروری ہے بتا چکا ہوں، جو تعظیم نہیں کرتا وہ اونچی کہیے شیطان۔ یہ مسئلہ آپ نے سن لیا۔ تاثیر رکھنے والا اللہ چیزوں میں ہمارے لیے فائدے
اونچی کہیے، کس نے رکھے ہیں؟ اللہ نے۔ لیکن چیزوں کا نام لیا جاتا ہے مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ دھنیا خود سے، یہ پودینہ خود سے، یہ سبزی خود سے، یہ پتھر خود سے، یہ غذا خود سے، نہیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں نبی ولی خود سے نہیں، اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے۔ آنکھ کا کام دیکھنا مگر اللہ کی، کان کا کام سننا مگر اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان آنکھ دیے ہیں، مگر جن کو اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن جاتا ہوں، جن کی فرمایا آنکھ میں بن جاتا ہوں، ان کا کمال مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ ہم میں اور ان میں فرق ہوگا یا نہیں؟ عام بندے سے ولی افضل، پھر ولیوں میں درجے ہیں، ولیوں میں کہ جتنے درجے ہیں وہ ایک درجہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ جہاں ولیوں کے درجے ختم ہوں گے وہاں تابعین، پھر صحابہ کے درجے، صحابیوں میں درجہ آخری جا کے سب سے اونچا درجہ حضرت ابو بکر کا، پھر نبیوں کے درجے شروع ہوں گے، پھر نبیوں میں اولو العزم کے درجے آئیں گے، پھر ان میں رسولوں کے درجے، جہاں پوری مخلوق کے درجے ختم ہو جائیں گے وہاں سے میرے نبی کا درجہ شروع ہوگا۔ سب سے اولا اعلیٰ مارا نبی، سب سے بالا والا۔ تو نبی کی شان اتنی بلند ہے، ان کی کتنی تعظیم کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالی رب ہو کر ان کو تعظیم دے رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے، وہ پیار میں اتنا ان کو عزت دے رہا ہے، ہمیں کتنی دینی چاہیے۔ یاد رہے نبی کی تعظیم نہ کرتا کوئی تو ایمان کا کوئی تصور اونچی۔ ایسا شخص ہمارا امام بن سکتا، ہمارا دوست ہو سکتا نہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق ہو سکتا نہیں۔ یہ یاد رکھنا ہے۔ اللہ والے فائدہ پہنچاتے ہیں، اللہ والوں کو فائدہ پہنچانے کی طاقت دینے والا بھی اللہ۔ یہ مختصراً آپ کو 2-3 باتیں میں نے آج سنائی ہیں، انشاءاللہ باقی بیان آئندہ۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔